بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں رقیہ، ویلکم مائی چینل رقیہ کی زندگی میں۔ کمپلیٹ دیکھیں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں۔ آج میرا بلاگ سٹارٹ ہو چکا ہے، میرے بلاگ کا دوسرا پارٹ۔ تو زندگی کا آغاز لڑکی کا کسی گھر میں جب پیدا ہوتی ہیں اس وقت ہوتا ہے، کسی کا جب شادی ہوتی ہے اس کی زندگی کا سٹارٹ اس وقت ہوتا ہے۔ پیدا ہوتے ہی کوئی لڑکیوں کو بھاری سمجھنے لگ جاتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے۔ کچھ شادی کے بعد حالات چینج ہوتے ہیں، تو اس طرح سے پھر تو جیسے اب سٹارٹ کرتے ہیں جہاں اینڈ کیا تھا پچھلے بلاگ کا۔ ہسبینڈ کی تیاریاں، جانے کا ٹائم، کیونکہ ملتان سیٹ تھے، وہاں سے 2-3 مہینے گھر آ کے رہے، تو جتنا کلوز رہنا اتنا ہی زیادہ انس محبت، اور اس کے علاوہ یہ تو ایک قدرت کا نظام ہے، جو نکاح کے 2 بول بولے جاتے ہیں، اس کے بعد ہی مجھے لگتا ہے بلکہ ہے نچوڑ دنیا کا۔ تو اس وقت ایسا رشتہ بندھ جاتا ہے لڑکی کا لڑکے کے ساتھ، لڑکے کا لڑکی کے ساتھ، بہت اچھا، تھوڑا بہت برا، جن کے جوڑ نہیں ملتے۔ بہت دیکھے ہیں پیار کرنے والے، محبت کرنے والے، رشتہ جڑنے کے بعد اختلاف، یہ کوئی چیز ہی ایسی ہوتی ہے، اس کے بعد ہی پتہ چلتا ہے دل ملنے کا، دماغ ملنے کا، سوچ ملنے کا۔ تو الحمدللہ بہت اچھی سوچ لے کے چلے تھے، چلے گئے خیریت کے ساتھ۔ تقریباً جون کا مہینہ تھا، رجب کا مہینہ، اسلامی مہینے کے حساب سے 7-8 ایسے منتھ ہوا ہے شادی کے بعد۔ تو بہت ساری میں نے فیملیاں دیکھی تھیں شادی کے بعد، جن کے ہسبینڈ آؤٹ آف کنٹری چلے جاتے تھے، تو وہ کیا ہوتا تھا، وہ اپنے والدین کے گھر رہتی تھیں۔ تو میرا یہ کوئی سیٹ اپ ایسا تھا نہیں۔ میرے سسرال والوں نے کہا تھا میری بہو ہے ہماری، کہ ہمارے گھر میں رہے گی، وہاں کیوں رہے گی، ویسے تو آنا جانا کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو وہاں رہے گی۔ تو یہ بھی ہماری سوچ وغیرہ اس پہ کوئی کام نہیں کرتی تھی، جیسے بڑوں نے کہہ دیا ویسے۔ تو میری عمر اتنی کم تھی، جیسے کوکلے چھپا کھیلنے والی، اونچ نیچ کھیلنے والی، اوپر نیچے جیسے کھیلتے ہیں بچے، وہ تھی۔ تو بس مجھے وہ بھی ٹینشن نہیں تھی، یہ ٹینشن تھی میرے ہسبینڈ چلے گئے ہیں تو کیسے کیا، وہ اس کی وہ تھی۔ اب ایسے ہمارے گھر کا الحمدللہ سلسلہ یہ تھا کہ جیسے کہتے ہیں سونے کا چمن لے کے بچے پیدا ہوتے ہیں، ہمارے والدین کے گھر میں یہ تھا۔ گاؤں میں رہ کے بھی ہم ممی ڈیڈی کی طرح پہننا ہوا، ہمارا کھانا اوڑھنا بچھونا وہی تھا۔ تو الحمدللہ جو ہماری تربیت کی گئی تھی وہ اسٹرانگ تھی، جیسے کہتے ہیں ایک شیرنی۔ باپ بھی ہمارے ایسے تھے، ہماری ماں بھی ایسی شیرنی والی تھی، تو انہوں نے ہماری تربیت اسٹرانگ کی تھی، نہ ڈر، اس طرح سے۔ تو اس طرح سے مجھے وہ ٹینشن نہیں ہوتی تھی، بس یہ فکر تھی۔ اس وقت یہ بھی کوئی سہولتیں نہیں تھی جو آج کل ہیں، موبائل والی، فون والی، کیونکہ اس وقت فون بھی میرے صرف والد صاحب کے پاس تھا، ان کی بزنس تھا، تو ان کا فون بھی تھا۔ تو ایسے کہیں کہیں گھروں میں اتنے فون نہیں ہوتے تھے، جس کی وجہ سے ہمارے گھر میں کوئی الحمدللہ بہت کچھ تھا کہ یہ ذہن میں سیٹ اپ نہیں تھا کہ فون بھی لگوانا چاہیے۔ بزنس ہے، کام ہے، وہ بھی عادت پہ میرے والد صاحب کے، وہ ہمارے سے
یعنی جس شہر میں ہم رہتے تھے اس سے 8 گھنٹے کا فاصلہ تھا. اس وقت روڈ بھی نہیں صحیح ہوتے تھے. تو یہ سلسلہ تھا. تو اس طرح سے جب میرے ہسبینڈ چلے گئے، خود سوچے سب، آج وہ لڑکیاں ہیں، ہسبینڈ بھی ساتھ کھڑے ہیں، بچے کو کوئی تکلیف ہوتی ہے تو رات کو ساری رات مرد ان کے ساتھ ہیلپ کرتے، اٹھ کے بیٹھے ہوتے ہیں. تھوڑی سی عورت کو مسئلہ ہوتا ہے، مرد کو اٹھا کے بٹھا کے سارے اپنی پرابلم بتانا کرنا. یہ اس وقت یہ سلسلہ تھا کہ چلے گئے، تھوڑا بہت سیٹ اپ کیا، وہاں کوئی رابطہ نہیں تھا. 2 مہینے کے بعد خط کا آنا، ہمارا اس وقت خط و کتابت تھا. 2 مہینے بعد خط کا آنا. جو لیڈیز عورت سمجھتی ہے اس چیز کو تو وہ سمجھے کہ 2 مہینے ایک لڑکی اپنے ہسبینڈ کے بغیر، اس نے کتنی سوچیں آئی ہوں گی، کتنے خیال آئے ہوں گے، کتنے وسوسے آئے ہوں گے، کیسے وہ روئی ہوگی اپنے بستر میں سر چھپا کے، کیسے اس نے یاد کیا ہوگا، کتنی دعائیں مانگی ہوں گی، بہت کچھ. یعنی اور میں اتنا قرآن پاک پڑھتی تھی، اتنا پڑھتی تھی، سورتیں پڑھتی تھی، دعائیں مانگتی تھی. یعنی ایک بچپن ایسا ہوتا ہے، وہ عمر، وہ ایج جو تھی ایسی ہوتی ہے جس سائڈ پہ دماغ چلا جائے بندے کا. یعنی ایک محبت، ایک پیار، یعنی اس کو جیسے کہتے ہیں وہ اس کے غم میں، اس کے فراق میں، پیار میں، یعنی گانے سننے لگ گئی، شعر و شاعری کرنے لگ گئی. کوئی کس سائڈ پہ چلا جاتا ہے، جیسے کوئی کس سائڈ پہ. تو میری الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اتنی قریب ہو گئی. میں بہت پڑھتی تھی. جو میرے ہسبینڈ کی بھابھی تھی وہ کہتی تھی اتنا مت پڑھا کرو، کچھ ہمارے لیے بھی چھوڑ دیا کرو. مذاق کرتی تھی اس طرح سے. تو میرا جیب حال ہو گیا تھا. 2 مہینے بعد خط آنے سے چند دن پہلے فون آ گیا میری نند کے گھر کے بالکل قریب. اس کی فون نمبر کس طرح سے میرے ہسبینڈ نے لیا، کیسے، مجھے نہیں اتنا یاد. تو فون آ گیا گھر والوں کو کہ میں 2 دن بعد فون کروں گا، فلاں ٹائم میری سسٹر سے کہہ دیں میری مسز اور والدہ کو بھی وہ بلوا لے. تو پھر ہم اس وقت گئے. اسی دن جا کے انتظار کرتے رہے. انتظار میں کیا تھا، کوئی فون کی لائنیں آسانی سے نہیں ملتی تھیں. بس یہیں آواز ہمارے کانوں میں آئی. ہمارے لیے وہیں بہت زیادہ تھا. صرف کانوں میں ہماری آواز آئی ان کی، کیا حال ہے، السلام علیکم، پھر کٹ گیا، پھر کوکو، پھر شور، پھر آواز. اس طرح سے 5 منٹ، 3 منٹ، 2 منٹ، 10 منٹ جو بھی بات ہوئی ہے اس میں یہ چند الفاظ اس نے اپنی امی سے کہے، سسٹر سے کہے، میرے ساتھ کہے، بس فون کٹ گیا. کوئی آسانی سہولت نہیں تھی. پھر چند دن بعد خط آیا. وہ خط اس لڑکی نے کتنی دفعہ پڑھا ہوگا، اس خط کو کیسے اس نے سنبھال کے رکھا ہوگا، اور کتنی بار کیسے پڑھتی ہوگی چھپ چھپ کے. کوئی یہ سیٹ اپ نہیں ہوتے تھے. جوائنٹ فیملی میں یہ ہوتا تھا، روم میں بیٹھی ہے، ایک بھی آ رہا ہے، دوسرا بھی آ رہا ہے، ایک جا رہا ہے، دوسرا جا رہا ہے، سب کے اپنے الگ الگ روم تھے. پھر بھی یہ تھا کیونکہ جب میرے ہسبینڈ چلے گئے تو میری ساس نے بھی میرے ساتھ رہنا. اس نے کون سے الگ روم میں جا کے، یعنی ایک بچی الگ رہے، ساس الگ رہے، اس نے بھی میرے روم میں اٹھنا بیٹھنا سونا. تو اس طرح سے تو پھر وہ کیسے پڑھتی ہوگی، اس نے کیسے سنبھال کے رکھا ہوگا، کس طرح سے رکھا ہوگا. بس یہ تھا کہ میرے ہسبینڈ کا خط ہے. اس میں خط میں کوئی پرسنل
میاں بیوی والی بات ہم کر بھی نہیں سکتے تھے، کیونکہ تھوڑا بہت خط کو سب نے پڑھنا، آپ کے خط پہ کیا لکھا ہے، کیا ہے، کیسے ہے۔ ماں کا علیحدہ آتا تھا، اپنے بھائی کا علیحدہ آتا تھا، اور ماں کے خط پہ سب کی خیر خیریت ہوتی تھی، ان کی والدہ صاحبہ کا جو ہوتا تھا، اور میرا الگ، یہ نہیں کہ ایک خط تھا، سب کے لیے آتے تھے، پر معلومات لازمی کرنی، ایسی کوئی بات نہیں ہوتی تھی۔ تو بس یہ تھا، خوشی تھی، ہسبینڈ کا خط آیا ہے، خیریت کے دو بول، میری تھوڑی بہت یہ مصروفیات ہے، میں اس مصروفیت میں یہ آج کل ہوں بیزی، تو آپ کیسی ہو، کیا حال ہے، وسلام، آپ کا سرتاج، وہیں تاج کی خوشی میں، بس اور کچھ بھی نہیں ہوتا تھا، صرف اس کا نام، اس کا آیا ہوا خط، اس کو تعویذ بنا کے رکھنا، جب تک دوسرا خط نہ آئے، اور خط میں سٹارٹ میں نے بھی کچھ نہ لکھنا، ایسی کوئی بات، کیونکہ خط پوسٹ کرنے والے گھر والے ہوتے تھے، تو کھول لیں، اوپن کر لیں، پڑھ لیں، لفافہ لے کے ایڈریس لکھ دیں، کیا پتہ چلتا تھا۔ تو کچھ تھوڑا عرصہ وہ بھی جھجک رہتی رہی، تو خط کیا ہوتا تھا، ویسے بھی 2 منتھ لگ جاتے تھے خط آنا، پھر ادھر سے ہم نے بھیجنا تھوڑا، کیونکہ مجھے تو انتظار، تو میں ایک خط آئے یا نہ آئے، اس کے باوجود بھی میں خط بھیج دیتی تھی، اپنے حال حوال یہ وہ، ادھر سے خط کو 2 مہینے لازمی لگتے تھے، کیونکہ ظاہر جینٹس کی نئی مصروفیات، ہماری فیملی میں کوئی جینٹس بھی غیر ملک نہیں گیا ہوا تھا، سب کا الحمدللہ اتنا اچھا سیٹ اپ تھا، ہر فیملی ممبر کا، خاندان کا، میرا سسرال تھا، جمیکا تھا، سب اپنے ہی بزنس، جاب جو بھی تھا، زمینیں تھی، جو بھی تھا، کوئی یہ پہلا ہی بندہ تھا جو آؤٹ آف کنٹری گیا تھا، الحمدللہ اچھی تعلیم کے ساتھ انجینئر، یہ نہیں کوئی ایسے عام لیبر وغیرہ، تو یہ سلسلہ نہیں تھا، اور جہاں بھی گئے ہیں وہاں سے انہوں نے جو بھی کام سٹارٹ کیا ہے، اپنی شراکت، نہ کوئی نے ان سے پے لی ہے مہینے کی، نہ اس طرح سے، اچھی سسٹم کے ساتھ اپنے کام سٹارٹ کیے ہیں، عمرہ کرنے کے بعد وہاں جا کے رہیں، مکہ مکرمہ کے ساتھ ایک وادی ہے، جو بھی عمرے پہ جاتے ہیں، تاریخ جانتے ہیں، حج پہ جاتے ہیں، تو مکے کے ساتھ ہے، تھوڑے سے فاصلے پہ الجموم، وادی فاطمہ اس کے 2 نام ہیں، الجموم لکھا ہوا تھا، وہاں جا کے پہلے انہوں نے، پاکستانی تھے، انہی کے ساتھ رہے ہیں، تو وہ بھی بہت اچھے لوگ تھے، تو ہمارا سلسلہ جیسے اس طرح سے چلا اور چل رہا تھا، کس طرح سے میں میکے میں آنا جانا میرا ہوتا تھا، کس طرح آتی تھی، کیسے رہتی تھی، کیا پرابلم ہوتی تھی، تو سب آپ کے ساتھ شیئر کروں گی آنے والی اگلے ولاگ میں۔ اس کا اینڈ کرتے ہیں، شارٹ ہونا چاہیے، میرے ویور دیکھیں، سنیں، سبسکرائب کریں، کمنٹ میں سوال جواب کرنا چاہیں وہ بھی کریں، تو میں نے ان کے بغیر اسی گھر میں کس طرح سے ایڈجسٹ ہوئی، اپنے ہسبینڈ کے بغیر، بہت کچھ اگلے ولاگ میں ملتے ہیں۔